دعا میں تاثیر آپ کی طرف سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جواب میں اپنی رحمتیں جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اللہ پاک تمہاری خواہشات کو اکثر رد کر کے تمہیں کتنے عذاب سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس سے مانگتے رہو، ایک دن وہ تمہیں یا تو عطا کرنے کے بعد پرسکون کر دے گا ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا۔ بس یقین رکھو اس پر۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ دعا کرتے رہا کرو۔ دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے ہر بات منوا ہی لیتی ہے۔ اگر اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے۔ اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتا ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز۔ دعا کی جائے، دعا لی جائے، دعا دی جائے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پر قبول ہو جاتی ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں۔ معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے اور نہ آسمان کے فرشتوں نے۔ تم اجالوں کے مالک کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، سوچے بنا ہی۔ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ کبھی کبھی تمام دروازے اس لیے بھی بند ہو جاتے ہیں کہ اللہ تقدیر بدلنے کے لیے بھی تمہیں ایک موقع دیتا ہے دعاؤں کے ذریعے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تہجد کا سجدہ ہی کن سے فیکن تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے نا، یہ آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ اللہ سے انسان کا صرف عبادت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا تعلق جو انسان اور بندے کے درمیان قائم ہوا وہ محبت کا تھا، محبت کا ہے اور محبت کا ہی رہے گا۔ انسان کو یہ مان ہے کہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اور اللہ کو یہ مان ہے کہ میرا بندہ یقین رکھے گا مجھ پر۔ ہم تو شاید اس کا مان سلامت نہیں رکھ سکیں، مگر حیرت ہے کہ اس کی محبت میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ کئی نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ کہ جب وہ انتظار کا کہے تو انتظار کیا جائے، جب وہ کسی چیز کو دور کر دے تو دور رہا جائے، اور اپنے تمام فیصلوں پر اس کے فیصلے کو ترجیح دی جائے، اس سے محبت کی جائے۔ جو چیز اسے ناراض کرتی ہے اسے پھر مڑ کر کبھی بھی نہ دیکھا جائے۔ کائنات کی تمام تکالیف ایک طرف اور اللہ سے دور ہو جانے کا درد ایک طرف، تو کیا اس سے جدا ہو کر رات کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا اس کو ناراض کر کے سکون مل سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی بھی انسان کا سکون اپنے ذکر میں نہ چھپاتا، اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی سجدہ نہ بناتا۔ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ انسان کچھ بھی کرے اپنے لیے سکون نہیں خرید سکتا، اپنے اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، بھلے ہی آپ کے پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ موجود ہوں۔ دنیا میں آزمائش انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور قربانی اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کا آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا؟ تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ محبت کرنے والا رب ہے تمہارا۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار موجود ہے۔
اللہ پاک فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ دعا مانگنے کی توفیق مل جانا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے، تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے۔ رب العالمین تمہارے صبر کا صلہ ضرور دے گا۔ جان لو کہ یقین والوں کے لیے ہی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ ہدایت وہ نعمت ہے جو بغیر مانگے نہیں ملتی۔ رات میں اٹھ کر سجدہ کرو تو اللہ سے راہ ہدایت مانگو، اس لمحے مغفرت مانگو، نعمت مانگو، رحمت مانگو، جو مانگو گے ملے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تک جانے کے دو مضبوط ترین راستے ہیں، نماز اور قرآن۔ نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں اور قرآن میں اللہ ہم سے بات کرتا ہے، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا میں نہایت عاجزی ہوتی ہے، اسی وجہ سے کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ اگر فوراً قبول نہ ہو یا کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے یا دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، معجزے ہوتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں، خاموش خواب سچ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب وہی ہے جو نماز اور دعا سے ہوتا ہے۔ اللہ جب دعا تمہارے نصیب کا حصہ لکھ دیتا ہے تو قبولیت کے معجزے خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھولے رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا مانگتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے، وہ لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ دعا اعتماد ہے، دعا یقین ہے، دعا امید ہے، دعا بھروسہ ہے، دعا گفتگو ہے، دعا پاکیزگی ہے، دعا وسیلہ ہے، دعا حوصلہ ہے، دعا محبت ہے، دعا راز ہے، دعا طاقت ہے، دعا سے کائنات ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے، آمین۔ تمہاری دعائیں تمہاری زبان سے ادا ہونے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہیں، بس ان کے ملنے کا وقت تمہارے مانگے ہوئے وقت سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے۔ کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں، اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی، پھر بھلے ہی وہ شے تمہاری نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ دعا کی قبولیت آپ کے اندر ہوتی ہے، جب آپ کا اخلاص، آپ کی نیت، استغنا ایک فریکوینسی پر جمع ہو جائے، پھر دعا کی قبولیت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا، تمہارا صبر۔ بس ذرا انتظار کرو۔ ہزاروں غم سہنے کے بعد تہجد کا ایک سجدہ نصیب میں لکھا جاتا ہے، اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک ملاقات کے لیے، جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کروا دیتا ہے، جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف سے اندھیرا کر دیتا ہے، تاکہ اس بندے کے آنسو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے، تاکہ اس بندے کی جذبات کی خودداری پر پردہ پڑا رہے۔ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر لگا دیتا ہے۔ تاخ راتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ نرم آنکھیں اور سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ جو دونوں جہانوں میں سما نہیں پاتا، وہ پھر اس ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا، مگر در حقیقت ملاقات کا وقت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم اپنی بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین سے دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سجدوں پر سجدے کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی، لیکن محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ
خون کی مانند دوڑنے لگتا ہے۔ اس سے بہتر لکھاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو اختیار رکھنے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو کہ فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگنے لگیں گے۔ کبھی اس کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگنے لگیں گی۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں۔ کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیکن پر ختم ہو جاتی ہیں۔ یوں سبھی کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ کبھی دے کر تو کبھی لے کر آزماتا ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ وہ اپنے کن کا جلوہ صبر کرنے والوں کو دکھاتا ہے۔ جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور جب خدا کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر جب نصیب میں لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے، تو خدا فرماتا ہے کن فیکن ہو جا، اور پھر ہو جاتا ہے۔ اور اس لمحے میں آسمان، ستارے، چاند، سورج، وقت، قسمت، ہوائیں، بادل، بارشیں، کائنات کی سازشیں، اور شاید کائنات کا ہر ایک ذرہ مل کر تمہیں تمہاری منزل تک کھینچ لاتے ہیں، خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے۔ اور وہ ہو کر رہتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جب کن سے فیکن کی لڑی ملتی ہے، جب لمحوں میں تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، اگر اس نے کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہارا یہ انتظار اب تک ختم کر چکا ہوتا۔ اس کی دسترس میں کن بھی ہے، فیکن بھی ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ جب وہ کن کہتا ہے تو کائنات کی ساری طاقتیں فیکن کرنے کے لیے متحد ہو جاتی ہیں۔ جب تم اللہ کی چاہت پر سر جھکاؤ گے، پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا۔ جب وہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو ساری کائنات کن فیکن کی تسبیح کرتی ہے۔ میری بے بسی کا عالم تیرے کن کا منتظر ہے، میرے مہربان دکھا دے کن کا نظارہ۔ جب رب کن کہے گا نا تو سب دعائیں قبول ہو جائیں گی، کوئی بے سکونی باقی نہیں رہے گی۔ کن کا معاملہ صرف اتنا ہے، میرا رب کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ مجھے کن فیکن کے نام سے ہے عشق۔ ساری باتیں اس نقطے پر آ کر رک جاتی ہیں۔ جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبول نہ ہونے کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ تمہیں روشنیوں کے خواب کیوں دکھاتا؟ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ یاد رکھنا، دیری اللہ کا انکار نہیں ہے، یہ تو قبولیت کا اشارہ ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہارے لیے مدد کب بھیجتا ہے؟ جب تم صبر دکھاتے ہو، جب تم اللہ کی مصلحت کو سمجھتے ہو۔ دعا کرتے رہو اور یاد رکھو، ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب اللہ ایک راہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 اور راہیں کھول بھی دیتا ہے۔ اللہ کب تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے تمہیں تو یہ خبر بھی نہیں۔ تم یہ یاد رکھنا، جتنی بار بھی اللہ سے دعائیں مانگو گے، یہ دعائیں اکٹھی ہوتی جائیں گی۔ تمہارا کام یہ ہے، تم اتنی دعائیں مانگو کہ آسمان بھر جائے اور اس قدر عطا کیا جائے کہ تمہاری زبان شکر سے بھر جائے۔ ہو سکتا ہے ان سبھی دعاؤں کو اکٹھا کر کے تمہارا مقدر بدل دیا جائے۔ کیا پتہ تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو۔ کیا پتہ اللہ تمہاری کہانی معجزے سے مکمل کرنے والا ہو۔ ممکن ہے کہ اگلے پل تمہاری دعا کو کن کا پروانہ مل جائے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ دیکھنا، جلد ہی اللہ تمہارے لیے ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم کب سے اسے جھولی پھیلائے منا رہے ہو، تم کب سے رو رہے ہو۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے۔
اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ یاد رکھنا، صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ قسمت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھیں، کوئی بھی دعا ضائع نہیں جاتی۔ ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے، جس پر وہ بہترین وقت پر قبولیت کا کن فرما دیتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے، بس اس اظہار کے لیے کہ اے اللہ، تیرا بندہ بہت کمزور ہے، تیرے کن کا محتاج ہے۔ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا، وہ کن کہے گا اور بہت جلد کہے گا، تو پھر اس کے کن سے مایوس مت ہو، اور پھر سوچو وہ کتنا پیار کرتا ہوگا تم سے۔ وہ جس نے ماں کو بنایا ہے تو سوچو وہ خود کیسا ہوگا، جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تشبیہ دی ہے۔ اس ماں کی ایک دعا کا تو ساری دنیا مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ماں کی دعائیں مقدر موڑ دیتی ہیں، اور جو نصیب سے نہیں مل سکا، دیکھنا اللہ تمہیں وہ بھی عطا کر دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کن کہہ دے گا، اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اس صبر کا صلہ اللہ تمہیں جلد ہی عطا کرے گا۔ دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ روشنی پیدا کر دے گا۔ دیکھنا اس مشکل کے بعد اللہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ دیکھنا اس آزمائش کے بعد تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ دیکھنا اس بے بسی کے بعد اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ دیکھنا اس ہر دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تم بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو جوڑ سکتا ہے اور موڑ بھی سکتا ہے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعائیں رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سننی ہے، اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تمہاری آزمائش کے آخری لمحات ہوں۔ پریشان کیوں ہوتے ہو جب تمہارے پاس اللہ ہے اور وہ کن کا مالک ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے؟ پھر غم کس بات کا، جب اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے؟ تم مانگو تو صحیح، وہ تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ تم سوچو، کوئی تو بات ہے جو تمہارا دل اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہوا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اسی لیے تو تمہارا دل صبر کرنے پر مجبور ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھولے رکھتا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں نا۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے۔ اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ آزمائش کے بعد قبولیت کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں، وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار اور کیسے کیسے پکارا ہے۔ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے تمہارے صبر کا بہت بڑا صلہ ہے۔ وہ کیسے تمہارے دل کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ جس کے ایک کن نے لاکھوں دل جوڑ رکھے ہیں، اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے؟ جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں، تمہیں بھی سمیٹ لے گا جیسے اس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں۔ آزمائش کا وقت لمبا نہیں ہوا، اس نے تو بس تم سے ملاقات کا وقت بڑھا دیا ہے۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے امید کیوں لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے پھر کچھ لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو، کیونکہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے۔
جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی تو ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا، یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہے ساتویں آسمانوں پر، شہر سے بھی زیادہ قریب تر ہے، یہ ساری پہیلیاں اسی کی ہیں، ان پہیلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونی کا ہونا وہ تب کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے، پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کر رکھتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہیں جو دعا کرتے ہیں۔ دعا وہ کر سکتی ہیں جو آپ نہیں کر سکتے۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگنا، پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تھک جانا، رو رو کر ٹوٹ جانا کہ اے اللہ اب تو امید بھی ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے، یہ عالم دیکھ کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور پھر کن کہہ دیتا ہے، قبولیت سے نواز دیتا ہے، میرے بندے اداس نہ ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت میں راضی ہو جاؤ تاکہ پھر وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھیں، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہے جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو وہ سب پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز کے لیے تڑپتے ہیں اللہ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے۔ جب اسے سب پہلے سے پتہ ہوتا ہے تو ہمیں عطا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے لیے ہی تو اس نے دعا بنائی اور دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا، تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے بات کریں اور اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہمارے قریب ہو جائے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے، ہمارے لیے ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے میرا رب کہ ہر گنہگار کو معاف کر دیتا ہے۔ جن راستوں پر اللہ تعالیٰ تمہیں لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے نہ غم میں، بس صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو وہ ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے حق پذیر ہونے لگے گی۔ وہ سب حکمتیں جانتا ہے، سب حالات جانتا ہے، وہ حال اور مستقبل اور ہماری آنکھوں سے اوجھل پہلو بھی سبھی جانتا ہے۔ وہ علم میں کامل ہے، حکمت میں کامل ہے، تو ہر حال میں، ہر چیز میں خود کو یہ یقین دلاؤ کہ اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور جو اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں پہ کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ جو تم بار بار سب کے سامنے صبر اور ضبط کا ڈسکس کرتے ہو، تو بتاؤ ذرا کہ تمہارا صبر زیادہ ہے یا ایوب علیہ السلام کا، جو اس آزمائش کی گھڑی میں دنوں اور سالوں کا حساب رکھتے ہو؟ تو بتاؤ ذرا کہ تمہاری آزمائش زیادہ طویل ہے یا یعقوب علیہ السلام کی، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی کاٹی۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اکیلے ہونے کے باوجود بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ساتھ ہے، شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں، جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔